اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 12 جون 2024 بروز سوموار ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا واٹس ایپ نمبر 0346 66 30 859 ہے اور میرا وہ ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711۔ تو آج میں آپ کے سامنے میرا نظریہ کچھ ہوتا ہے کہ میں کچھ بیان کروں، مگر بات یہ ہے کہ آج ہر وہ شخص جس نے داڑھی رکھ لی ہے اور کچھ عربی پڑھ لی ہے وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے۔ اگر عربی زبان پڑھنے سے آدمی علامہ بن جاتا تو پھر ابو جہل بھی بڑا علامہ ہوتا۔ علم اور بات ہے، جو علم بغیر حکمت کے تو پھر گمراہ کرتا ہے، اس میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، یہ سورہ ہے اعراف، اس کی آیت نمبر 179 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ہم نے زیادہ تر جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم نے ان کو دل دیے تھے وہ سوچتے نہ تھے۔ تو سوچنا آدرب قرآن ضروری ہے۔ میں نے اسی انٹرنیٹ پر ایک بحث سنی ہے جناب مفتی فضل حمدان صاحب اور جناب ذوالفقار شاہ صاحب کے مابین۔ تو مفتی حمدان صاحب صرف سوال کرتا تھا ذوالفقار شاہ صاحب سے، بس ان کی کوئی تردید نہ کرتا تھا، بس سوال کرتا اور وہ جواب دیتا۔ اس طرح کا ایک مباحثہ تھا، اس میں جناب ذوالفقار شاہ صاحب نے کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں جن سے صرف میں متفق نہیں بلکہ میں ناظرین کو اس لیے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار شاہ صاحب کے خیالات نہایت گمراہی پر مشتمل ہیں، وہ گمراہانہ ہیں۔ تو اس طرح سے تو زیادہ گمراہی پھیلتی ہے۔ وہ بحث اس بات پر تھی کہ آیا حضرت ابو بکر افضلیت رکھتے ہیں یا حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت ہے۔ یہ بحث ابو بکر اور حضرت علی کے مابین افضلیت پر تھی۔ تو شاہ صاحب نے جو ایک آیت ہے وہ پڑھی قرآن مجید کی، وہ یہ تھی کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ اور آگے آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اور یہ حسن رضوی صاحب نے بھی یہ آیات پڑھی ہے۔ تو ان میں یہ تھا کہ وہ کہ آیا حضرت ابوبکر سے یا حضرت عمر سے یہ ایسی کوئی فروگزاشت ہوئی، کوئی غلطی ہوئی کہ سرور کائنات کی موجودگی میں انہوں نے آوازوں کو بلند کیا تو اس طرح ان کے اعمال ضائع ہو گئے؟ تو یا اور کوئی بات بھی ایسی تھی جس پر جیسا کہ لیما تحرم، تو پھر شاہ صاحب نے جواب دیا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، حضرت رسول کریم کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی لیما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، تو اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے اس چیز کو کیوں حرام کرتا ہے جسے اللہ نے حلال کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس پر ایسے جملے پر جو لیما تحرم اللہ کے حلال کردہ کو نبی نے بھی حرام کر دیا، تو یہ گویا اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔
یعنی نبی پر بھی کفر کا فتویٰ دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حلال کردہ کو حرام کیا۔ اور اسی طرح اور کوئی ایک آدھ بات، اور پھر یہ فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو اس کے متعلق احادیث بیان کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ قربت رسول، کہ رسول کے بہت سے قریبی تھے، حضرت علی سب سے زیادہ قریب حضرت علی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شجاعت اور علم، یہ دو صفات بہت اعلیٰ اور اتم تھی حضرت علی علیہ السلام میں، جتنا علم اور شجاعت ثابت علی سے ہے اور کسی سے نہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول کریم نے جب سلسلہ مواخات قائم کیا مدینہ میں تو حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، تو یہ بھی بہت یعنی اور یہ بھی بہت فضیلت تھی۔ اور یہ فرمایا کہ تم میرے ساتھ ایسے ہے اے علی جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، فرق یہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی کا عقد ہوا، حضرت علی علیہ السلام کی پرورش رسول کریم نے فرمائی، اور خیبر کے روز علم رسول کریم نے حضرت علی کو دیا۔ یہ تمام فضیلتوں کا جناب ذوالفقار شاہ صاحب نے انکار نہیں کیا، مگر یہ فرمایا کہ یہ جزیات ہیں اور یہ جزئی ہیں، مگر یہ جو فضیلت حضرت افضلیت جو حضرت ابوبکر کو حاصل ہے وہ جزئی نہیں بلکہ وہ مطلق ہے، تو یہ فضیلت مطلق ہے۔ اور یہ پھر یہ نہیں فرمایا کہ مطلق کا مطلب کیا ہے، تو یعنی مطلق جو آخر ہے تو مطلق کے متعلق یہ کیسے سمجھا جائے کہ مطلق کی آخر کوئی شرائط، یعنی کن صفات، وہ کون سی صفات ہیں جن سے کوئی کسی کو مطلق افضلیت حاصل ہو، اس نے یہ کوئی اس کی وہ بیان نہیں کی، تو ایسے کہہ دیا یہ مطلق ہے۔ تو میں ان باتوں کا اب جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو میں ابھی ان باتوں کا جواب دیتا ہوں کہ تو یہ ہے مطلق، یعنی حضرت ابوبکر کی افضلیت مطلق ہے، مگر مطلق کی کوئی توجیہی بیان نہیں کی کہ ہم مطلق افضلیت کس طرح سمجھے، کس چیز کو، بس اس نے ایک آیت پڑھی کہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، نہیں، یہ سورۃ لیل کی آیت تھی، یہ پارہ 30واں ہے اور سورۃ لیل ہے۔ اس سورۃ لیل کی آیت پڑھی کہ وہ یہ تھی کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور جس نے کچھ دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، تو یہ پھر کتابوں کے حوالے دینے لگے کہ حضرت ابوبکر نے خرچ کیا تو اس طرح سے جو ہے اس کو، اور تقویٰ کے لحاظ سے بھی حضرت ابوبکر زیادہ تھے، اور تقویٰ کے لحاظ سے جب اس نے پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر تقویٰ کے لحاظ سے کس طرح زیادہ تھے، تو پھر وہ کہنے لگے یہ تو دل کی بات ہے، وہ تو حضرت اب وہ تقویٰ کے متعلق جو ہے وہ تو دل ہی ہے جو حضرت ابوبکر کا، کہ یعنی اس کے دل میں کچھ ایسی حالت تھی جس کی وجہ سے وہ تقویٰ کے لحاظ سے دوسروں سے زیادہ تھے۔ اور جناب اس نے پوچھا کہ اس کے دل میں کیا تھا، تو کہنے لگا مجھے کیا معلوم، یعنی یہ کہا کہ تقویٰ میں حضرت ابوبکر زیادہ کس طرح ہے۔ آپ میری بات کو ناظرین سمجھیں، جب جناب فضل ہمدرد نے پوچھا ذوالفقار شاہ سے کہ تقویٰ میں کیا دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر زیادہ ہیں، وہ کہنے لگے تقویٰ میں زیادہ ہیں یہ اس وجہ سے کہ اس کے دل میں کوئی خاص بات ایسی تھی، یعنی اس کے دل کی کوئی خاص کیفیت تھی جس کی وجہ سے وہ تقویٰ میں زیادہ ہے۔ جب فضل ہمدرد نے پوچھا کہ وہ خاص بات یا وہ کیفیت کیا تھی، تو وہ کہنے لگے مجھے علم نہیں ہے۔
تو بھلا یہ کوئی اگر یہ علم نہیں کہ وہ کیا بات ہے، تو یہ کیسے علم ہو گیا ذوالفقار شاہ صاحب کو کہ اس کے دل میں خاص بات تھی؟ یعنی یہ ایسے ایک ہے جو پہلی بات میں استفہام کے بارے عرض کرتا ہوں کہ استفہام یعنی کہ استفہامیہ جملہ جو ہوتا ہے وہ استفہامیہ جملہ کیا ہوتا ہے، یعنی کس صورت میں استفہام ہوتا ہے؟ تو استفہامیہ جملہ اس کی قسمیں 5 ہیں۔ استفہام میں جو لوگ علم الکلام سے بھی واقف نہیں، یعنی کلام کے قواعد سے واقف نہیں ہیں، افسوس یہ ہے وہ اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں۔ میں کسی کی فضل ہمدرد ہو یا جناب ذوالفقار شاہ صاحب ہوں یا کوئی ہو، خدا میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ میرے منہ سے نکلیں کہ وہ ان کے دل رنجیدہ ہو، میں ان کو رنجیدہ کرنا نہیں چاہتا، مگر بات یہ ہے کہ آخر غصہ ضرور مجھے آتا ہے، مگر اس غصہ پر ضبط کرنا یہ اللہ کا حکم ہے مجھ پر کہ اس طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، جیسے کہ اللہ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو نہایت خوش اخلاقی کے ساتھ۔ تو میں نے اس آیت پر عمل کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کہ میں ایسی بات کروں کہ مجھ پر لوگ یا وہ جن کے متعلق میں بات کر رہا ہوں وہ ناراض ہو جائیں، مگر یہ ہے کہ اصلاح کرنا مجھ پر فرض ہے جو میں اپنے طور پر جانتا ہوں۔ تو جو لوگ ایسے حسن اللہ یاری کے ساتھ بھی بات ہوئی تو وہاں پر بھی مولوی یہی کہنے لگے کہ رسول کریم کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، رسول کریم نے اللہ کے حلال کرنا کو حرام کیا تو اللہ نے ایسا فرمایا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کلام پاک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بھائی استفہامیہ، بھائی میرے تھوڑے ذرا تعلیم یافتہ لوگ ہو سکتا ہے کہ میری بات استفہامیہ کو نہ سمجھ سکے، میں انہیں کو سمجھا دوں۔ استفہام کہتا ہے سوال کو، استفہامیہ یعنی جملہ سوالیہ، جیسے میں کہوں کہ ہاں بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں، تو یہ میرا جملہ استفہامیہ ہے یعنی سوالیہ ہے، تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ تو کدھر جا رہا ہے، تو یہ سوال ہے یعنی کسی چیز کے پوچھنے کو استفہامیہ کہتا ہے۔ تو استفہامیہ کی میں عرض کر رہا ہوں 5 قسمیں ہیں، ناظرین اس کو نگاہ میں رکھے۔ یہ بات قواعد کلام سے تعلق رکھتی ہے، یہ بات فلسفہ سے تعلق رکھتی ہے، یہ قرآن مجید نہیں بلکہ یہ علم معقول، ہاں علم معقول تو ہے مگر یہ معتبر منقول کے تحت نہیں ہے، بلکہ علم معقول کی قسمیں جو ہے نا، معقول کی یہ مشاہدات پر مبنی جو علوم ہیں ان سے بھی مطابقت کر کے علم معقول کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو استفہامیہ جملہ یعنی سوالیہ جملہ، تو اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے استفہام تفہیمی، یعنی صرف سمجھنے کے لیے، جیسے میں یہ کہوں کہ اس وقت تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، یا میں پوچھوں کہاں جا رہے ہو، تو یہ استفہام تفہیمی، یعنی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے خود کوئی علم نہیں ہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، تو اس کو استفہام تفہیمی کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے استفہام تعلیمی کی، اس میں سوال کرنے والا اس کو یعنی کہ ایک تعلیم دینا چاہتا ہے، ایک بات بتانا چاہتا ہے سوال کرنے والا، جیسے وہ یہ نہیں کہ وہ جانتا نہیں، وہ جانتا ہوتا ہے مگر وہ سوال اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے کچھ مزید تعلیم دے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو سورت کہا کہ میں آیات پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 17، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ استفہامیہ جو تھا یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہ تھا، یہ استفہامیہ تفہیمی نہ تھا بلکہ یہ استفہامیہ تعلیمی تھا، کیونکہ یہ اللہ تو جو سمیع بصیر ہے، جو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، جو عالم الغیب و شہادت ہے، کیا وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا نہ دیکھ سکتا تھا؟ اس کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے تھے، اس کو معلوم تھا، مگر موسیٰ کو تعلیم دینے کے لیے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے آ گیا کالا ہے یا ساجا تبقع علیہا وحشو بہا علی غنمی والعافیہ مار بوخرا کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے، میں اس پر سہارا بھی لیتا ہوں اور اپنی بکریوں پر یہ پتے وغیرہ درختوں کو جھاڑتا ہوں اور دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے یعنی اللہ یہ پوچھنا چاہتا تھا تو اس سے کیا کام لیتا ہے؟ تو موسیٰ نے بتا دیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اس کے علاوہ اس میں ایک اور صفت بھی میں نے پیدا کر دیا ہے، یہ تو صرف تم اتنے ہی کام کرتا ہے، ایک اور صفت بھی ہے، وہ کیا؟ قال القھا یا موسیٰ، اسے پھینک دے موسیٰ۔ جب اس نے پھینک دیا فالقھا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو وہ بن گیا سانپ، وہی عصا، وہی ڈنڈا، پھر وہ سانپ بن گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یہ جتلانا چاہتے تھے کہ تو اس پر صرف سہارا لیتا ہے، بھیڑوں بکریوں پر پتے درختوں کے جھاڑتا ہے، مگر اس میں یہ صفت ہے کہ اگر تو ارادہ کرے کہ یہ سانپ بن جائے اور اسے پھینک دے تو یہ سانپ بن جائے گا، یہ میری طرف سے تمہیں نشانی ہے۔ تو یہ جو سوال اللہ نے کیا تھا موسیٰ سے، کالا ہجا ساجا، سوال جو کیا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ استفہامیہ تفہیمی نہ تھا، یہ استفہامیہ تعلیمی تھا۔ آگے اللہ نے حضرت موسیٰ کو تعلیم دی۔ جیسے میرے پاس ایک میرا دوست آیا، وہ کہنے لگا میری کچھ مدد کرو۔ میں نے کہا کیوں، کس کی مدد، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میرے حالات بہت تنگ ہیں، روزی کے لیے میں بہت تنگ ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میری کچھ مدد کرو، کوئی ادھار دو، کوئی صورت کرو تاکہ میں کوئی کام کروں۔ میں نے کہا بھائی وہاں فلاں مقام پر ٹوکا مشین لگا دے اور تو گھاس خرید کر اس کا ٹوکا بنا کر لوگوں کو بیچ اور تیری روزی بن جائے گی۔ وہ کہنے لگا ٹوکا مشین خریدنا، چھوٹا پیٹر یا موٹر بجلی کی لگانا اور پھر گھاس خریدنا، یہ بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو سامنے گائے کھڑی تھی اس کی جو تازہ سوئی ہوئی تھی، میں نے اس گائے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کیا ہے؟ کیا میں گائے کو دیکھ نہیں رہا تھا؟ مگر میں اس کو، یہ جملہ استفہامیہ نہ تھا، جملہ استفہامیہ تھا مگر برائے استفہام نہ تھا، میں اس کو سوال نہ کر رہا تھا۔ مقصد میرا یہ تھا کہ تم نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ گائے جو کھڑی ہے وہ بھی میرے جملے کو سمجھ گیا۔ وہ کہنے لگا جی یہ تو ایک صرف گائے ہے، میں اسے بیچ ڈالوں، بچے کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی اسے بیچ ڈالو، اسے بیچو اور اس سے تم کام کرو، انشاءاللہ العزیز چند ماہ کے بعد تو پھر گائے خرید لے گا۔ تو اس نے پھر میرے کہنے پر گائے بیچ کر وہی کام شروع کر دیا۔ تو اس نے چند ماہ کے بعد پھر اپنی گائے بھی خرید لی اور اس کے حالات بھی اچھے ہو گئے کیونکہ اس کا کام اچھا چل پڑا۔ تو بات یہ ہے، میں نے جو اسے کہا تھا یہ کیا ہے، میں جانتا تھا وہ گائے تھی، میں بھی دیکھ رہا تھا، مگر اس نے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کام کروں تو کیسے کروں، میں کام کیسے کروں؟ تو اس لیے میں نے گائے کی طرف اشارہ کر کہا یہ کیا ہے؟ میرا مطلب تھا یہ پیسے ہیں اور ان کو بیچ ڈالو تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو یہ استفہامیہ تعلیمی تھا اس کے لیے، یہ استفہامیہ تفہیمی نہ تھا، یعنی میں پوچھ نہ رہا تھا یہ کیا تھا، بلکہ اسے کہہ رہا تھا کہ یہ پیسے ہیں انہیں بیچ ڈالو۔ تو اور تیسری قسم ہے استفہام تاکیدی کی۔ استفہام تاکیدی کی آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے پھر کہتے ہیں میں نے کیا کہا، یعنی وہ اس بطور سائل کے وہ مسئول سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا کہا، مطلب یہ کہ تم نے سمجھا میری بات کو، تمہیں یاد ہے میں نے جو کچھ کہا ہے۔ یہ استفہام تاکیدی ہوتا ہے، یہ قواعد کلام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ استفہام تاکیدی ہوتا ہے۔ تو یہ صرف قرآن مجید کو رٹ لینا علم نہیں ہوتا، عربی پڑھنا علم نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات ہوتی سارے عرب عالم ہوتے، وہ پھر تو وہ شمر بھی بہت بڑا عالم ہوتا۔ تو یہ استفہام تاکیدی ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے استفہام نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہوتا مگر وہ سوالیہ جملے میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں کسی شخص سے کہوں کیا تو گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، کیا تم گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ استفہام نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے
استفہام تحدیدی یا تہذیبی، تحدیدی یا تحذیری۔ تحدید کہتے ہیں دھمکی کو، تحذیر بھی ڈرانے کو کہتے ہیں، حذر یعنی ہے جیم والی اور زال اور رے حذر، اور تحذیری یعنی وہ ڈرانا، یعنی دھمکی دینا یا ڈرانا، وہ بھی استفہام ہوتا ہے، یعنی یا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے استفہام کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تو لیما تحرمو جو ہے یہ استفہام جو ہے یہ ایک یعنی کہ تاکیدی ہے، یعنی یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کو میں نے حلال کیا اسے استعمال کرو۔ یہ استفہام تاکیدی ہے، یہ استفہام یہ سوال، یہ سوالیہ تحدیدی نہیں ہے، اس میں دھمکی نہیں ہے۔ تو سوائے استفہام تحدیدی یا تحذیری کے باقی جتنے استفہام ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں ہوتے۔ گناہ صرف وہی استفہام ہوتا ہے جس میں جو تحدیدی یا تحذیری ہو، باقی جتنے استفہام ہیں وہ گناہ نہیں ہوتے، ان کو جرم نہیں کہا جاتا۔ جب وہ جرم ہی نہیں ہوتے تو کفر کیا ہوئے؟ تو جو چیز جو اب استفہام جو ہو، جہاں پر استفہام یا جملہ آ جائے اس پر یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ استفہام کیسا ہے۔ دوسری اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آیا حضرت ابوبکر کی افضلیت ہے یا کہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے جب اپنا وہ ذوالفقار شاہ صاحب نے دو گن مغالطے پیدا کر دیے۔ ایک یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے تمام فضائل کا اقرار کرنے کے بعد اس نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ باعث افضلیت نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ اسی بنا پر بنایا گیا۔ جب ملائک نے کہا تاجلو من یفسدو فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ دیکھ رہے سورۃ بقرہ، یہ پہلا پارہ اور پہلا پاؤ ہے، یہ قریب ہے کوئی تقریباً 20-25-30 آیت نمبر ہوگا۔ تو کیا تم اسے بناتا ہے جو خون ریزی کرے اور وہ فسادات برپا کرے؟ ہم تو تجھار پر تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، وہ بات جو ہے وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ تھا کہ تم تو ان کے نقائص نکال رہے ہو، جس خوبی کی بنا پر میں اسے اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں اس خوبی کو تم نہیں جانتے۔ جب آدم کو بنایا تو پھر آدم یوں ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، ملائکہ کو حکم ہوا کہ قال ربک للملائکہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو انہوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ یہ آدم کی فضیلت افضلیت منوانا تھی ملائک سے، اور پھر ملائک کو یہ بتانا تھا کہ وہ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے میں نے سے فضیلت بخشی۔ وہ علم تھا کہ علم آدم الاسماء، تو کلھا تمام اشیاء کا علم آدم کو دے دیا گیا۔ پھر ملائکہ سے پوچھا، وہ ملائکہ پر ان کو یعنی کہ پیش کیا گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فَنَبِّئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان چیز کو نام تم ہمیں بتاؤ۔ تو ملائکہ کہنے لگے قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ یہ ساری بات جو آیات ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری بات یہ ہے کہ آدم کو صرف علم تھا، علم کی وجہ سے اسے فضیلت تھی۔ سمجھے نا؟ جب علم کی وجہ سے قرآن نے فرما دیا، اور اسی طرح دوسرے سپارے کا آخری بار پڑھ کر دیکھے آخری صفحہ، اس میں جب طالوت کو حضرت اسماعیل پیغمبر نے اپنا وہ یعنی کہ بادشاہ بنایا بنی اسرائیل پر، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اسے تو بادشاہ بناتا ہے ہم پر،
کہ غم یوتساط من المال، اس کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، امیر لوگ تو ہم ہیں۔ تو حضرت اسماعیل پیغمبر نے بھی یہی فرمایا تھا کہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ یہ علم اور شجاعت میں زیادہ ہے۔ تو اللہ نے انہی چیزوں کو فضیلت قرار دیا، مگر یہ نہیں ہے کہ باقی اس کے علاوہ فضیلت کے لیے کوئی وصف نہیں ہے، مگر جو سب سے تمام چیزوں سے سب سے زیادہ جو فضیلت رکھنے والی چیزیں علم اور شجاعت۔ علم اس لیے کہ کوئی کہے کہ ہاں نہیں اتقا جو ہے یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ کس طرح؟ علم کے بغیر کوئی اتقا نہیں ہو سکتا۔ اتقا کے معنی ہے خوف خدا رکھنا، جو حکم اللہ نے دیا اس پر عمل کرنا، جیسے منع کیا اس پر رہ جانا۔ یہ تمام امور جتنے کہ اللہ نے احکامات دیے، جنگ کے احکامات دیے ہیں اس اللہ نے، اور یعنی جہاد کرنے کے، یا اللہ نے خیرات انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، یا نماز، یا جتنے کو احکامات ہیں، جتنے کے احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے علم کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ کہ علم ہوگا، جتنا علم ہوگا اتنی معرفت خدا ہوگی، جتنی معرفت الہی ہوگی اتنی خشیت عبادت میں ہوگی، اور اتنی وہ انسان عبادت بھی کرے گا۔ یہ تمام چیزیں انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی کمزوروں، بچوں، بوڑھوں پر رحم کرنا، اور مسکینوں، غریبوں، بیوہ، یتیموں، مہمانوں اور ہمسایوں کی مدد کرنا، روپے سے، پیسے سے، دیگر چیزوں سے، اور اس طرح اخلاق کے ساتھ پیش آنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے علم سب سے اول ہے، علم سب سے اول ہے۔ وہ مولوی صاحب جو علم کو فوقیت نہیں دے رہے تھے، میں اس کے سامنے ایک چار پائی رکھتا، میں یہ کہتا کہ اسے ذرا وہ کیا کہتے ہیں، وہ مطلب بون دیتے ہیں، اسے بون لو، اس کو کہے گا مجھے طریقہ نہیں آتا۔ جب اسے چار پائی نہیں بنا سکتا کیونکہ اسے علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو وہ کام کرے گا، علم کے بغیر کیسے کام کرتا ہے؟ تو تمام اشیاء میں، جس چیز میں جو وصف ہیں ان وصف کو معلوم کرنا، اور ان اوصاف کو اس طرح سے اور ان کی فطرت کو معلوم کر کے حکمت خدا بندی کا اندازہ کرنا، اور اس طرح سے معرفت خدا تب ہی آ سکتی ہے کہ ہم کائنات جو ہے یہ اللہ کے وجود کی مظہر ہے، ہم اس پر غور کریں گے، اور جتنا غور کریں گے اور جتنی اس سے کائنات سے حکمت حاصل کریں گے اتنی ہمیں معرفت خدا ہوگی، جتنی معرفت خدا ہوگی اتنی ہمیں محبت خدا ہوگی، جتنی محبت خدا ہوگی اتنی ہمارے دل میں عظمت خدا ہوگی، جتنی ہمارے دل میں عظمت خدا ہوگی اتنی ہمارے عبادت میں زیادہ ہمیں رغبت ہوگی۔ تو اتقا بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صرف اتقا کو ایک وصف قرار دیا، صرف اتقا کو، یہ اتقا، اور اس میں یہ ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور جس نے وہ عطا کیا اور پھر اس نے تقوی اختیار کیا، بس اس نے صرف اس کو، اسی تقوی کو بیس بنا کر کہا کہ حضرت ابو بکر افضلیت، اور وہ افضلیت بھی مطلق۔ اور مطلق کا سوال یہ ہے، مطلق کیا ہوتی ہے؟ مطلق تو وہ چیز ہوتی ہے جو چیز یعنی کہ وہ فطری ہوتی ہے، وہ فطرت میں جو چیز فطری طور پر عطا کی جائے اسے مطلق کہا جاتا ہے، اور جو فطری طور پر نہ ہو، اقتصابی طور پر حاصل ہوئے، وہ مطلق تو نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اقتصاب میں کمی بھی ہو سکتی ہے، بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا میں کچھ علم جانتا ہوں، مجھ سے اور زیادہ جانتے ہوں گے، اور مثال کے طور پر میں کچھ عبادت کرتا ہوں، مجھ سے اور زیادہ کرتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے میں کبھی بہت زیادہ عبادت کروں، کبھی چھوڑ دوں، کبھی کام کر دوں، کیونکہ یہ اقتصاب ہے، اور اقتصاب کے بارے کون کسی کو معلوم ہے؟ جو مطلق کا علم، جو مطلق ہوتی ہے، جو چیز مطلق افضلیت رکھتی ہے وہ مطلق من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اگر مطلق افضلیت کی بات کرے وہ تو اللہ جسے چاہے اب کسی بات کے لیے چن لیتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، وہ تو اللہ کے پاس کی بات ہے۔ وہ اللہ اگر ہمیں بتائے کہ یہ میرے خاص بندوں میں سے ہے، میرے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ افضلیت مطلق رکھتا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ نہ چلے تو پھر ہم ایسے کسی طرح کسی کو مطلق افضلیت اس میں قرار نہیں دے سکتے۔
اس کو مطلق افضلیت کا حامل قرار نہیں دے سکتے جب تک من جاننا اللہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم وہ فضیلت ہے، عقل ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے، چاہے دنیا کے متعلق چلائیں یا دین کے متعلق، اور دین کے متعلق آخرت کا خیال رکھتے ہوئے عقل استعمال کی جائے تو معرفت خدا بندی حاصل ہوتی ہے، اور معرفت جنت اور جہنم ان باتوں پر، اللہ کی ان باتوں پر مکمل یقین ہوتا ہے، اور میزان اور صراط پر مکمل یقین ہوتا ہے، قیامت پر مکمل یقین ہوتا ہے، دل میں خوف خدا ہوتا ہے، محبت خدا ہوتی ہے، عظمت خدا، یہ سب کچھ علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جتنا علم ہوتا ہے عبادت میں بھی اتنا ہی اجر و ثواب، اور اتنا ہی عبادت میں جتنا علم ہوتا ہے عبادت میں بھی اتنا انہماک ہوتا ہے، تو پھر ثواب بھی اس کا اتنا ہوتا ہے۔ جتنا کوئی عبادت جتنا دل سے دل لگا کر کرتا اس میں خشیت آتی ہے، جتنی خشیت ہوگی، جتنا خشوع و خضوع ہوگا اتنی عبادت زیادہ ہوگی۔ یعنی ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ایک شخص ساری رات نماز پڑھتا رہے، مگر جس میں وہ خشیت اور معرفت خداوندی ہے، اس کی 2 رکعت نماز اس کی ساری رات کی نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ میں ہر طرف میں بھی اپنی ویڈیو بنا کر ان کو صرف عقل سکھا رہا ہوں، اور میں کیا کروں، مجبوری ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں میری ویڈیو میں بناتا ہوں۔ یہ غلطی ناظرین کی ہے کہ وہ آگے میری ویڈیوز کو شیئر نہیں کرتے، تو میں ان سے اپیل کروں گا خدا کے لیے یہ ثواب کا کام ہے، آگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آگے میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ان مولویوں تک پہنچے جو اپنے آپ پر صرف داڑھی کے ناز پر اپنے آپ کو مولوی کہلا رہے ہیں، عربی پڑھے ہوئے ہیں۔ ہم جب آیات پڑھتے ہیں قرآن میں وہ کہتے ہیں زبر کی غلطی ہوگی، زیر کی غلطی ہوگی، مخارج کی غلطی ہوگی، قرأت کے ساتھ نہیں پڑھا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ غلطیاں نکالنا چھوڑو، قرآن کو سمجھو، پر عمل کرنا ہے۔ روز حضرت رسول کریم یہ نہیں فرمائیں گے تم نے زبر کی غلطی کی تھی یا دیر کی، وہ یہ فرمائیں گے قرآن پر عمل کیا تھا یا چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ پیش ہوں گے تو آپ دیکھیں نا، جو سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول فرمائیں گے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ جو میری قوم آ گئی ہے، یعنی یہ مسلمان، انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا، ایسے اٹھایا ہوا تھا ہے کہ وہ زبر زیر کی غلطی بھی نہیں کرتے، زبان بھی ضرور رکھ لیتے ہیں، مگر قرأت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، شبینے بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ، مگر نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ جب ضرورت عمل کی ہو، کوئی بات سمجھنے کی ضرورت، اس وقت بخاری لے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ اللہ کے نازل کردہ کو چھوڑ دیا اور بخاری و مسلم اٹھا لی۔ میں شیعہ سنی دیوبندی بریلی ہر ایک سے یہ کہوں گا کہ قرآن کی طرف آؤ۔ ہاں اگر آیت کا شان نزول تفسیر میں نہیں ملتا تو پھر کتاب میں دیکھنا تو دیکھ لیں، تفسیر دیکھ لیں، مگر یہ نہیں ہے کہ جو وہاں لکھا اسی پر قائم ہو جائیں، کیونکہ وہ لکھنے والے انسان تھے اور انہوں نے بھی ایسا، وہ کہتے ہیں کہ جی راوی بڑے پکے ہیں، کوئی راوی نہیں ہے۔ سن 95 کی بات ہے، میرے متعلق یہ افواہ پھیل گئی کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، حالانکہ میں کسی دوسری عورت سے واقف بھی نہ تھا، نہ میں نے کہیں شادی کی تھی۔ تو 2000 آدمی تو مجھے آ جاتے تھے مبارکباد دینے، مبارک ہو تو میں نے دوسری شادی کی ہے۔ میں ہر ایک سے کہتا بھائی مجھے تو کوئی علم نہیں، میں نے تو کہیں شادی نہیں کی۔ وہ کس نے وہ کہتے تھے میں نے وہ بالکل بڑے ایماندار آدمی سے سنا ہے کہ تو نے شادی کر لی ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ سن 1988 میں نے اخبار میں 30 دے دی تھی، اشتہار یعنی وہ بیان دے دیا تھا کہ میں ایسی موٹر بنا سکتا ہوں جو پانی سے چلے۔ پھر پورے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی پانی پر تجربات شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ڈسکا کے ایک ٹریکٹر مکینک نے کہا کہ میں تیل پر ٹریکٹر چلا سکتا ہوں، تیل کے پریشر پر، سٹیم پر نہیں، یعنی تیل بھی خرچ نہ ہوگا، ٹریکٹر چلتا رہے گا، میں ٹریکٹر چلا سکتا ہوں اگر کوئی میری مدد کرے۔ اور اسی طرح لوگوں نے ٹیوب ویل کے آگے یہ تھریشروں کے پنکھے لگا لیے، اپنے طور پر تجربات شروع کر دیے، میری طرف کوئی نہیں آیا۔
پھر مجھے لوگ آ کر میرے پاس بیٹھ کر کہتے تھے میں نے دیکھا فلاں مقام پر ایسے پانی سے موٹر چل رہی ہے، فلاں مقام پر فلاں مقام پر ایسے ہوتا رہا۔ وہ کہتے تھے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ وہ ٹریکٹر لے آئے، ٹیوب ویل پر چلایا، جب ٹیوب ویل سے پانی نکلا تو وہ پروں پر گرنے لگا، بس ٹریکٹر نکال لیا، پھر ٹیوب ویل اپنے آپ چلتا رہا۔ یہ دیکھو ایسی جھوٹ باتیں مجھے کہتے تھے، جس نے میں نے پیس دی تھی ان کو علم نہ تھا۔ کوئی کہتا تھا ڈی جی صاحب چل رہا ہے، کوئی کہتا تھا ادھر فیصل آباد چل رہا ہے ٹیوب ویل، کوئی کہتا فلاں مقام پر فلاں مقام، یہ ایسے ایسے جھوٹ تھے۔ تو راوی بھی بھیا ایسے بنتے چلے گئے۔ بھائی فطرت انسانی ایک ہے، کسی ایک سے بات سنتے کہ رسول کریم نے یوں فرمایا، پھر آگے وہ کہتا تھا رسول کریم نے یوں فرمایا، کیونکہ وہ اس کی شخصیت پر اعتبار کرتا تھا۔ ایک دوسرے کی شخصیت پر اعتبار کر کے یہ روایتیں بنی ہیں۔ تو جتنی کچھ خرچ کیا، ہاں اتقا کے اب میں اس آیت کی تشریح کی طرف آتا ہوں، فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا۔ اب اس کی تشریح کی طرف، یہ آیت نمبر 5 سورۃ اللیل ہے، پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ اللیل ہے۔ تو آیت نمبر میں 5 پڑھ رہا ہوں، کہ میں وہی آیت پڑھ رہا ہوں جو ذوالفقار شاہ پڑھ رہے تھے۔ عرض یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَا، جو کہ جس نے فرما برداری کی، نہیں وہ فَأَمَّا مَنْ آتَا، جس نے کچھ دیا، راہ خدا خرچ کیا، وَاتَّقَا، اور پرہیزگاری کی۔ بھائی کچھ دیا، دینے کی بات تو ہے، جہاں تک اتقا کا مطلب ہے، اتقا میں صرف کچھ دینا نہیں آتا۔ اتقا کوئی ایسی مجرد چیز نہیں ہے کہ ایک شخص روزے رکھے، نمازیں پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، انفاق فی سبیل اللہ کرے، جہاد میں حصہ لے، زخمی ہو، اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، میں کہوں کہ میں متقی زیادہ ہوں۔ اس سے یہ تمام جملہ جو اعمال ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، جو متقی ہوگا یہ ان تمام اعمال پر وہ عمل کرے گا۔ یہ تمام یعنی کہ متقی ہونے کی یہ تمام جزیات ہیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ، یا سچ بولنا، ایفاء عہد، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، تمام اعمال صالحہ جو ہیں یہ تمام کے تمام تقویٰ میں آتے ہیں۔ جو تقویٰ رکھتا ہے وہ اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو تقویٰ ایسا نہیں ہوتا کہ جنگ کے لیے تو جنگ میں تو ماشاءاللہ نہ جائے کیونکہ خطرناک مقام ہوتا ہے، اور باقی اعمال میں وہ عطا کر دی، بخشش کر دی، تقویٰ حاصل ہو گیا۔ یہ صرف عطا کرنے سے تقویٰ نہیں، جب اللہ نے یہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَا، وہ جس نے عطا بھی کیا وَاتَّقَا، اور تقویٰ بھی اختیار کیا، یعنی راہ خدا خرچ بھی کیا اور اس کے علاوہ تقویٰ اختیار کیا، یعنی تمام اعمال صالحہ کو بجا لایا۔ جہاد جیسے کہ یہ آیت ہے نا، یہ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 187 میں آپ کے ساتھ 177 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ لیکن ساری نیکیاں جو ہیں اللہ شمار کر رہے ہیں کہ لڑائی کے وقت بھی جو صبر کرے، نقصان کے وقت یعنی خوف کے وقت، اور جس وقت زخمی ہونے کا خطرہ وحید الباس، اور جنگ کے وقت جو جنگ میں جو صبر بھی کرے، جہاد فی سبیل اللہ کرے، اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے مسلمان، واولئک هم المتقون، اور یہ متقی ہے۔ یعنی اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان پہلے عقیدے کو اللہ نے شمار کیا ہے، جیسے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، ملائکہ پر ایمان رکھتا ہو، کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو، نبیوں پر ایمان رکھتا ہو، اور مال خرچ کرتا ہو، اپنی محبت سے قریبیوں کو دیتا ہو راہ خدا فی سبیل اللہ، اپنی محبت سے قریبیوں کو دیتا ہو، اور یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو دیتا ہو، اور غلاموں کو آزاد کرتا ہو۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہم تو غلام نہیں ہیں، ہم کس کو آزاد کریں؟
اور بھائی غلام ہیں، جو کسی کا مقروض ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، کسی غریب کا قرض ادا کر تو غلام آزاد ہو گیا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے، یہ آیت کا حکم وقتی نہیں ہے، یہ دائمی ہے۔ جو کسی کا مقروض ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ قرضہ دے نہیں سکتا، اگر آپ قرضہ ادا کر دے تو تم نے ایک غلام آزاد کرا لیا۔ اور اسی طرح کسی کوئی قید میں ہے، اس پر جرمانہ ہے، وہ اپنا جرمانہ ادا کر کے قید سے باہر نہیں آ سکتا، تو اس کا جرمانہ جا کر وہاں جیل میں جائیں، اور جس کا جرمانہ ادا کر جرمانہ کر کوئی قید رہا کرا دے وہ غلام آزاد ہو گیا۔ وہ اقامہ صلاۃ، اور پھر یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہوا تھا، زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدے پورے کرے اور صبر کرنے والا ہو، لڑائی کے وقت نقصان اور کے وقت صبر کرنے والا، حین الباس، اور لڑائی کے وقت بھی صبر کرے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں۔ یا آپ دیکھیں گا تقویٰ کے اندر کتنی چیزیں اللہ نے شمار کی ہیں۔ یہ آیت پھر سن رہے ہیں، آیت نمبر 177 سورۃ بقرہ، پارہ نمبر 2، تو اللہ فرما رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ عقائد کو شمار کیا، یہ عقیدہ رکھتا ہوں۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ تو یہ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے شمار کی ہیں۔ یہ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذرا خدا دے دیا بس تقویٰ اختیار کیا۔ وہ تقویٰ کیا تھا؟ وہ تقویٰ حضرت ابوبکر کے دل کی بات ہے، وہ کیا تھا دل میں یہ خدا معلوم، وہ کیا تھا۔ یہ ذوالفقار علی شاہ صاحب کے جوابات ہیں۔ سید کہلاتا ہے اپنے آپ کو، حضرت علی کو افضلیت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر شمار کرتا ہے۔ میں حیران ہوں، آپ تو قوم میں اکڑ کر چلتا ہے میں سید ہوں، تو چلو ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ تقویٰ اس چیز کو نہیں کہتے، اور یہ بھی اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ عَقَا وَاتَّقَى، یہ کسی ایک کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ تو اللہ نے تعلیم دیا ہے ہر مسلمان کو کہ وہ بخشش بھی کرے راہ خدا اور تقویٰ بھی اختیار کرے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچی باتوں کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ تو یہ ہے، آپ سورۃ واللیل کو دیکھ سکتے ہیں اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں وہ جو ذوالفقار علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ حضرت ابوبکر صاحب جو ہے نا یہ مطلق افضلیت رکھتے ہیں، مطلق افضلیت حضرت علی رکھتے ہیں۔ کیوں مطلق افضلیت رکھتے ہیں؟ وہ مطلق افضلیت ہے، وہ مطلق افضلیت یہ ہے کہ اللہ جس کو پاک و طاہر بناتا ہے، کسی چیز کے لیے چن لیتا ہے جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، جیسے محمد مصطفیٰ ہے، تو وہ گویا مطلق فضیلت رکھتا ہے، مطلق افضلیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی بھی مطلق افضلیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت علی اہل بیت کے فرد ہیں، اس پر آیت تطہیر اتری ہے۔ تو رسول کریم نے ایسے عام آدمی کو اپنا بھائی نہیں بنایا کہ تقویٰ کے لحاظ سے حضرت ابوبکر زیادہ تھے، افضلیت وہ رکھتے تھے، اور حضرت رسول نے اپنا بھائی علی کو بنا لیا۔ کیوں بنا لیا؟ کہ حضرت ابوبکر اس وقت موجود نہ تھے، تو اس لیے ایسے نہیں فرمایا رسول کریم نے کہ تو میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، ایسے نہیں فرمایا جیسے ہارون تھے۔ کیا ہارون سے باقی بنی اسرائیل میں سے کوئی زیادہ افضلیت رکھتا تھا؟ اگر کوئی زیادہ ہارون سے افضلیت رکھتا تھا تو وہ موسیٰ تھا۔ اور ایک مثال یہ بھی جناب ذوالفقار شاہ صاحب نے، ہو سکتے کہ کوئی اور بھی اس کی بات سنے تو میں تمام مغالطے دور کر دوں کہ حضرت موسیٰ علم کو فضیلت نہیں۔ اس نے مثال دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے خضر علیہ السلام کے پاس، تو جو کچھ خضر نے کیا موسیٰ نہ جانتا تھا، مگر اس کے باوجود افضلیت تو موسیٰ کی ہے، تو معلوم ہوا کہ علم باعث افضلیت نہیں ہے۔ یہ ذوالفقار شاہ صاحب کی کتنی ہی جہالت ہے۔ تو یہ کون کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو علم نہ تھا؟
حضرت موسیٰ کو علم تھا، علم کوئی ایک قسم کا نہیں ہے، علم کی بہت قسمیں ہیں، ذرا یونیورسٹی چلے جائیں، اب تک جو علم مورد وجود میں آ چکے ہیں تقریباً ان کی تعداد 40 ہے۔ کوئی باٹنی کا علم جانتا ہے، کوئی علم حیوانات جانتا ہے، کوئی علم فزکس جانتا ہے، کوئی علم طبیعیات، کوئی علم طب جانتا ہے، ڈاکٹری جانتا ہے، کوئی ایک علم نہیں ہے۔ تو ہر علم میں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کو علم نہ تھا۔ اور بھائی موسیٰ کو علم تھا، مگر موسیٰ کو وہ علم نہ تھا جو خضر کو تھا۔ ایک شخص ہے وہ الیکٹریکل ہے یا فزکس جانتا ہے، ویسے تو ایٹم بم تیار کر سکتا ہے، ایٹمی بجلی پیدا کر سکتا ہے، ایٹمی طور پر علاج بھی معلوم کر سکتا ہے، اس کا بھی ایک خاص علم ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ اب جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری جانتا ہے، جس وقت وہ فزکس جاننے والا یا الیکٹریکل کام، بجلی کے کام جاننے والا، ڈی سی اور اے سی کرنٹ کے جاننے والا جب اس کے پاس جائے گا ڈاکٹر کے پاس، تو وہ ڈاکٹری کا علم تو نہیں جانتا، وہ تو ڈاکٹر ہی جانتا ہے، وہ سرجری بھی وہی کرے گا، علاج بھی وہی مختص کرے گا، یعنی منتخب کرے گا کہ فلاں مرض کے لیے فلاں علاج اس کو دے دو۔ وہ بیچارہ جو بجلی کا علم جانتا ہے وہ بھی اسی ڈاکٹر سے پھر دوائی دے گا۔ اور اسی طرح جو کمپیوٹر کا علم جانتا ہے، کمپیوٹر بنا لیتا ہے، اس کا ہارڈ ویئر جانتا ہے، سافٹ ویئر جانتا ہے، موبائل کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر جانتا ہے، ڈی سی کرنٹ کے متعلق جانتا ہے، الیکٹریکل جاب کرتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جب جائے گا تو وہ ڈاکٹر سے دوائی خریدے گا، مگر جب ڈاکٹر کا فون خراب ہوگا تو وہ اس کے پاس لے آئے گا۔ بھائی کچھ ذہنی توازن ٹھیک رکھو۔ علم کئی قسم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ علم تھا، نبیوں کو بہت علم ہوتا ہے، مگر جو علم خضر علیہ السلام کو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی وجہ سے افضلیت رکھتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور علم وہ ہوتا ہے، میں اس بات پر کیسے بحث کروں، میں حیرت میں ہوں۔ ایک بغیر حکمت کے علم کچھ نہیں ہوتا، بغیر حکمت کے علم کیا ہوتا ہے؟ علم ایک ہوتا ہے یہ کہ جو ہم حافظہ کر کے جو چیزیں زبانی یاد کر لیں، ایک تو وہ علم ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ مگر جو نامعلوم سے کسی معلوم، جو معلوم سے کسی نامعلوم شے کو معلوم کرے اسے حکمت کہتے ہیں۔ یہ قوت فکریہ سے اور تجسس اور تجربات و مشاہدات سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت صاحب حکمت تھے، حضرت خضر علیہ السلام صرف غائب جانتے تھے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام افضل نہ تھے، افضل حضرت موسیٰ تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علم زیادہ جانتے تھے۔ تمہیں یہ کس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر علم کے فضیلت افضلیت رکھتے تھے؟ بغیر علم کے نہیں بھائی، علم وہ علم جسے اللہ علم فرماتا ہے وہ ایسا علم نہیں جو مدارس کے اندر حاصل کیا جائے، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں حاصل کیا جائے، ایسا علم نہیں ہے۔ جو نبی کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے اس کو ایک حکمت عطا کرتا ہے، جس سے نبی اس اپنی حکمت کے ذریعے اشیاء میں جو اوصاف ہیں ان کو معلوم کر سکتا ہے۔ یہ اوصاف اشیاء کے جو وصف ہیں، جو چیزیں دنیا میں ہیں ان کو وصف ہیں، جو اوصاف ہیں، ان میں ہر چیز کے اوصاف کو نبی اپنی حکمت سے معلوم کر سکتا ہے۔ وہ علم ودیت خداوندی ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں حاصل کردہ علم نہیں ہوتا، وہ حکمت ہوتی ہے۔ وہی حکمت موسیٰ کو تھی، وہی حکمت محمد مصطفیٰ کو تھی۔ اور حکمت جو ہے یہ اس علم سے جو ایک مخصوص چیز کا علم ہو اس سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ حکمت تمام اشیاء کے اوصاف کو معلوم کر سکتی ہے، اور علم محض ایک مخصوص شعبے کے متعلق ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس چیز کی وضاحت کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام افضلیت رکھتے، وہ صاحب علم تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ملائک سے افضلیت رکھتے تھے کیونکہ وہ صاحب علم تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل میں باقی لوگوں سے زیادہ افضلیت رکھتے تھے کہ وہ صاحب علم تھے اور صاحب شجاعت تھے۔ تو اور تقویٰ کے معنی بھی تمام امور اللہ کی مکمل فرما برداری، جو کوئی احکامات اللہ نے دیے ان پر عمل کرنا، حتیٰ کہ جنگ میں بھی صبر کرنا، زخمی ہونا مگر لڑتے رہنا، تو یہ بھی تقویٰ میں شمار ہے۔
یہ نہیں کہ جاگ میں کچھ محفوظ مقام پر بیٹھ رہنا، ایسا نہیں ہوتا بھائی. وہ خوف خدا بھی کچھ کیا کرو. یہ ہے کہ پہلے عقیدت کو سامنے رکھتے ہو پھر سوچتے ہو. اگر ایسا سوچتے رہو گے ہمیشہ گمراہ رہو گے. عقیدت سامنے نہ رکھو، قرآن کو سامنے رکھو، اپنی حکمت کو سامنے رکھو، اپنی عقل کو بروئے کار لاؤ تو پھر سمجھو گے. اس وقت میں تمام ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.